بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائز بانڈ کمیٹی میں جمع کروائی ہوئی رقم، قرض پہ دی ہوئی رقم، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے پرائز بانڈ خرید کے گھر رکھے ہوئے ہیں تو وہ جتنی مالیت کے ہیں، اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہوں، یعنی وہ پرائز بانڈ جتنی قیمت کے ہیں وہ بھی جو بینک بیلنس ہے وہ ملا لیا جائے گا، یا سونا چاندی ہے، ان ساری چیزوں کو ملا کر ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ بنتی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس پہ سال گزر جائے۔ تو پرائز بانڈ اگر گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے، اس کی مالیت کو مال میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، اور اس کی 2 پوزیشنیں ہوں گی کہ یا تو آپ کمیٹی جمع ہی کرواتے جا رہے ہیں اور ابھی آپ کو ملی نہیں ہے، دوسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم وصول کر چکے ہوتے ہیں اور ابھی بعد میں اس کی اقساط جمع کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ دینی ہے، جب نصاب آپ ہو گئے، نصاب آپ کا ثابت ہو گیا، وہ آپ کے بینک بیلنس کے ذریعے ہو گیا، آپ کے پرائز بانڈ کے ذریعے ہو گیا، آپ کے سونا چاندی کے ذریعے ہو گیا، آپ کا جانوروں کے ذریعے ہو گیا، یا کسی بھی طریقے سے آپ جب غنی ثابت ہو گئے، صاحب نصاب ثابت ہو گئے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت کی آپ کے پاس جمع پونجی موجود ہے، قرضے نکال کے، خرچے نکال کے، اور 1 سال بھی گزر چکا ہوا ہے، تو اس میں وہ رقم بھی شامل کی جائے گی جو آپ نے کمیٹیوں میں جمع کروائی ہے۔ مثلاً 5 لاکھ کی کمیٹی ہے، آپ اپنے حصے کی قسطیں اس کی جمع کروا رہے ہیں، آپ 2 لاکھ جمع کروا چکے ہیں، 3 لاکھ جمع کروا چکے ہیں، 4 جمع کروا چکے ہیں، تو یہ مال بھی جو جمع شدہ آپ کا کمیٹی کی صورت میں ہے، اسے بھی زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا، اور دیگر جو ذرائع سے آپ کی آمدنی ہے وہ سارا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کمیٹی کی صورتحال یہ ہو کہ ابھی آپ نے قسطیں تھوڑی جمع کروائی ہیں لیکن آپ 5-10 لاکھ پہلے آپ کا نام نکل آیا، آپ پہلے وصول کر چکے ہیں، تو اس کل پر آپ کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس مال کو بھی اور دیگر جو ذرائع سے آپ کا مال ہے کل ملائیں، اور کل ملا کے پھر اس میں سے جتنی قسطیں آپ کی باقی رہتی ہیں، یعنی آپ 5 لاکھ کی کمیٹی ہے، ابھی 1 لاکھ کی قسطیں گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں کا 4 لاکھ روپیہ آپ پر قرض ہے، وہ آپ نے وصول کر لیا ہے، 4 لاکھ وہ آپ نے ابھی دینا ہے، تو پھر اب جتنا آپ کے پاس ہے، جیسے آپ دیگر قرضوں کو اپنے مال سے نکالیں گے، جو کمیٹی پہلے آپ نے وصول کی ہے، جتنی قسطیں باقی ہیں وہ اتنا پیسہ بھی آپ یوں ہی سمجھیں آپ پر قرض ہے۔ جب زکوٰۃ دینی ہے تو قرضہ جب اپنے مال سے آپ نے منہا کرنا ہے، نکالنا ہے، تو یہ جو بقیہ آپ پر کمیٹی کی اقساط ہیں وہ بھی قرضے کی مد میں اسے نکالیں، جو باقی بچے اگر وہ نصاب کی حد کو پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ پھر زکوٰۃ اس پہ نہیں بنے گی۔ اسی طرح قرض کی صورت ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، اگرچہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن قرض اس سے زیادہ ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر جتنا آپ نے قرض لیا ہے یہ تھوڑا ہے، آپ کے پاس زیادہ ہے، تو قرض کو فرض کریں کہ اتنا اگر نکال دیں تو باقی دیکھیں اگر نصاب کی مقدار بچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے جب آپ نے قرض لیا ہے۔ اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو 5 لاکھ روپے قرض دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ واپس کرے گا، اور وہ اقراری ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دینا ہے، ابھی قرض کے وصولی کا وعدہ نہیں آیا یا وعدہ گزر گیا ہے، تو اس نے اور مہلت مانگ لی ہے، آپ کو بھی یقین ہے کہ اس نے واپس کرنے ہیں اور وہ بندہ بھی انکاری نہیں ہے، تو پھر یہ جو آپ کا قرضے والا دوسرے کے ذمے آپ کا پیسہ کھڑا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ یوں ہی ہے جیسے آپ کے پاس ہی پڑا ہے، تو قرضے میں دی ہوئی رقم اگر واپسی ملنے کی امید ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پرائز بانڈ والی ہوگی، کمیٹی والی ہوگی،
یہ آپ نے وصول کی ہے یا کرنی ہے، قرض دیا ہے یا لیا ہے، تو اس صورت میں یہ جو جمع ہوتی ہے رقم، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو کل ملائیں تو آسان ہے زکوٰۃ دینا کہ کل ملا کے اسے 40 پہ تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم بن جائے گی۔